تو کچھ غلطیاں ہم زندگی میں ایسی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بالکل بھی عزت نہیں ملتی کہ لوگ ان کی قدر کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. لوگ آپ کو اس لیے امپورٹنس دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے. کم ملا کریں. تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کم ملیں گے تو ہماری قدر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. ناظرین, آج ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ کہ کس طرح اپنی قدر بڑھائیں. لوگ بہت پریشان رہتے ہیں, یعنی یہ بات ان کے لیے اتنی پریشانی کی باعث ہوتی ہے کہ وہ باقی چیزوں کو فوکس ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے ہیں. ہم ایسا کیا کریں کہ لوگ ہماری قدر کرنا شروع کر دیں, یعنی ہمیں ویلیو دیں, ہمیں زیادہ امپورٹنس دیں, رسپیکٹ دیں. تو کچھ غلطیاں ہم زندگی میں ایسی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بالکل بھی عزت نہیں ملتی یا ہماری ویلیو نہیں رہتی اپنے ارد گرد کے لوگوں میں. تو وجہ کہاں سے شروع کریں گے آپ؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ پہلے ہم بتائیں گے ہم نے اس ٹاپک کی تیاری کی تو کیا ہوا. اس ٹاپک کی تیاری کرنے کے دوران ہم نے مختلف آرٹیکلس پڑھے, ہم نے ریسرچز دیکھی, تو اس میں 3 چیزیں ہمیں بڑی امپورٹنٹ نظر آئیں گی, لوگوں نے ڈسکس کی تھیں. تو اب اس کے ہم آپ کو پازیٹیو بھی بتائیں گے اور نیگیٹیو بھی بتائیں گے. تو پہلی بات کیا تھی کہ لوگ ان کی قدر کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو لوگ آپ کی قدر کریں گے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کی قدر نہیں کریں گے. ایسا دعوتوں میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑا بندہ آ رہا ہے, پیسے والا آ رہا ہے, تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کچھ بنا کے رکھ دیں اس کے لیے. اور کوئی ہمارے جیسی حیثیت کا یا ہم سے کم حیثیت کا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, جو ہم کھائیں گے وہ بھی کھا لے گا. ہم بہت ہی اس کو نارمل لیتے ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک غلط تصور ہے, اس کے کچھ نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہیں. دیکھیں, مجھے یاد آتی ہے ایک بات کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص صرف ضرورت کے وقت اللہ کے پاس آتا ہے وہ دونوں صورتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. ضرورت پوری ہو تب بھی, ضرورت پوری نہ ہو تب بھی. یعنی انسان اگر کسی کے پاس اپنی غرض سے جا رہا ہے, صرف اپنی غرض سے جا رہا ہے, غرض سے جانا بری بات نہیں ہے, لیکن صرف غرض سے جانا بہت بری بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اپنی غرض سے, اچھی بات ہے, لیکن صرف اس وقت جائیں جب کوئی پرابلم ہو, یہ بہت بری بات ہے. تو اسی طرح انسانوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص کو امپورٹنس دے رہے ہیں یا لوگ آپ کو اس لیے امپورٹنس دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے, تو آپ صرف اور صرف خود غرض لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے لوگ زندگی میں صرف نقصان پہنچاتے ہیں آگے چل کے. بالکل. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے ویلیو ہوگی, یہ آپ کی کسی حد تک بات درست ہے, لیکن اس کے نقصانات بہت ہیں. ساتھ ساتھ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھیے, آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ان کی بہت زیادہ عزت ہے, بہت ویلیو ہے, ان کو پوچھا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی جن کے پاس بہت پیسہ ہے, کوئی ان کو منہ تک نہیں لگاتا, بالکل, کوئی ان سے بات تک نہیں کرتا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پیسہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن یہ سوچنا کہ پیسہ ہوگا تو ہماری عزت ہوگی, بہت غلط تصور ہے. یہ مت سمجھیے اپنے آپ کو کبھی ڈی گریڈ, یہ سوچ کے مت کیجیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, کہ یہ مت سوچیے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو لوگ ہمیں عزت نہیں دے رہے. پیسہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہے. یہ کچھ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کچھ سچویشن کے اندر, لیکن جب ہم پوری زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں پیسہ اس طرح سے امپورٹنٹ نہیں ہوتا جس طرح ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. لوگ آپ کو پیسوں کی وجہ سے امپورٹنس دیں گے وقتی طور پہ. دل سے قدر جو کرتے ہیں ان کی کرتے ہیں جن کے اندر کوئی دوسری خوبیاں ہوتی ہیں جس کا ہم ذکر کریں گے آگے چل کے. بالکل. تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے, ابھی ہم بات کر رہے ہیں شروع میں غلط فہمیوں کی, اور پھر ہم بات کریں گے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اچھا, دونوں امپورٹنٹ ہیں. یہ میں سمجھیے گا کہ ہمیں ڈائریکٹ بتا دینا چاہیے کہ کیا امپورٹنٹ ہے. غلط کانسیپٹ ہماری زندگی کو زیادہ خراب کرتے ہیں. کچھ لوگ بعض اوقات ہم سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ویڈیو تھوڑی لمبی بناتے ہیں. دیکھیے, وجہ ہے اس کی, ہم آپ کو ایک پوری کتاب کا کانٹینٹ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں 10 20 15 منٹ کی ویڈیو میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم آپ کو بس ایک 10 لائنوں کی پوسٹ آپ کو بتا کے یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی اور آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی, چینج نہیں ہوتی. چینج کرنے کے لیے ہمیں بات کو ہر اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ غلط تصور لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے, پیسہ ہوگا تو قدر ہوگی, ایسا نہیں ہے. ہم یونیورسٹیز میں بھی دیکھتے ہیں, اسکول میں بھی دیکھتے ہیں, اس وجہ سے لوگوں کی قدر نہیں ہوتی کہ ان کے پاس پیسہ ہے, ان کی قدر کسی دوسری وجہ سے ہوتی ہے. جی وجہ. تو اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف جو ہم نے دیکھا تھا. دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ دوسرا پوائنٹ ہے کم ملا کریں. تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کم ملیں گے تو ہماری قدر ہوگی. اچھا, میرے پاس خواتین کا بھی فون آتا ہے نا, تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں اس بات سے
کہ ہمارے شوہر ہر ہفتے ہمیں اپنے گھر لے جاتے ہیں, یعنی وہ الگ رہ رہی ہوتی ہیں سسرال سے, تو ان کے شوہر ہر ہفتے لے کے جاتے ہیں انہیں, کہ نہیں ہر ہفتے جانے کی وجہ سے ہماری قدر ہی نہیں ہے, کبھی کبھی جائیں گے تو قدر بھی ہوگی, ہر ہفتے پہنچ جاتے ہیں تو کوئی ہماری قدر ہی نہیں کرتا ہے. میں ان سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ زیادہ جاتی ہیں تو آپ کی قدر نہیں ہے, آپ اگر مہینے میں ایک دفعہ بھی جائیں گی تب بھی آپ کو یہی لگے گا آپ کی قدر نہیں ہوتی ہے, کیونکہ آپ کچھ ایسی غلطیاں کر رہی ہوں گی اس کے علاوہ بھی, لیکن آپ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں روز جاتی ہوں یا میں ہر ہفتے جاتی ہوں اس لیے میری قدر نہیں ہے, تو آپ بات کی چیزوں کو دیکھ ہی نہیں پا رہی ہیں. بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی نانی کا گھر ہے, دادی کا گھر ہے, اب وہاں تو آپ کا جانا مطلب جب چاہے جا سکتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں گے نہیں نہیں ہم تو کبھی کبھی جائیں گے خالہ کے گھر تو بڑی قدر ہوگی, یا کبھی کبھی جائیں گے دادی کے گھر تو بڑی قدر ہوگی, ایسا نہیں ہے. جو نہ قدر کرنے والے لوگ ہیں آپ کے, تو وہ آپ اگر 2 مہینے بھی ایک دفعہ جائیں گی نا ان کے پاس, تو 2 مہینے میں بھی ان کا منہ بن جائے گا لو پھر آ گئی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, تو اسی حساب سے آپ کو ملنا ہوتا ہے سب لوگوں سے. اچھا, اب دوستوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ کے بیٹھتے ہیں اور ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, وہ نہیں آئے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے. بالکل. کچھ لوگ جو ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں اور ان کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. کچھ لوگ کم آتے ہیں یا زیادہ آتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ جب آتے ہیں پرابلم کریٹ کرتے ہیں, ہر دفعہ ان کو آنا برا لگتا ہے. اسکول میں ہم نہیں دیکھتے کہ ایک ٹیچر ہے اس کا پیریڈ 6 دن ہوتا ہے, اگر وہ بہت اچھے اخلاق کی ہے اور بہت اچھا پڑھاتی ہیں تو ہمیں روزانہ ان کے پیریڈ کا انتظار ہوتا ہے. اور کچھ ایسی ٹیچر ہوتی ہیں جن کے ہفتہ میں 1 یا 2 یونٹس ہوں گے, پھر بری لگتی ہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں یار ہفتے میں 1 دن بھی ان کی کلاس نہ ہو. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کم ملنا یا زیادہ ملنے کا, مسئلہ یہ کہ آپ کس طرح سے مل رہے ہیں. ملتے ہوئے ہم کیا غلطی کرتے ہیں پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح سے آپ کی ویلیو بڑھے گی اور کس طرح سے آپ کو زیادہ عزت ملے گی. ہم دوبارہ بات کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. ابھی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیا غلطیاں یا کیا غلط کانسیپٹ ہمارے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو ہم آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف, کم بولا کریں. اب دیکھیں یہ بات تو واقعی میں اچھی بھی ہے کہ انسان کو فضول میں نہیں بولنا چاہیے کہ بس بولنا ہے, ایک ہی بات سوچ لی کہ نہیں سب بول رہے ہیں تو مجھے ہی بولنا ہے, یا اس لیے پریشان ہے کہ سب باتیں کر رہے ہیں میرے پاس باتیں کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں بولنا ہے تو کم بولنے میں ہی عافیت ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کیا بات کرنی چاہیے تو چپ رہنا ہی اچھا ہے. لیکن اگر آپ کو باتیں کرنے کا شوق ہے اور آپ کے پاس مواد بھی ہے بولنے کا, اور آپ یہ سوچ کے نہ بولیں کہ نہیں بھائی مجھے کم بولنا چاہیے تو میری قدر ہوگی, میری عزت ہوگی, تو انجوائے کیسے کریں گے آپ اس محفل کو, اور لوگ کیسے انجوائے کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن میں پھر بھی یہاں بتاتا ہوں, کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم بہت اچھا بولتے ہیں. صحیح ہے, تو سمجھ لیں گے آپ. نہیں آپ مجھے نہیں کہہ رہے. کچھ لوگوں کو واقعی میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم محفل کی جان ہیں, ہم نہ ہوتے تو یہ شاید محفل ہی نہ ہوتی. وہ نا ہر سمجھتا ہے یہ آنے والا, میں نہ آؤں تو تماشا ہی نہ ہو. تو یہ لاسٹ ٹائم کی وجہ سے بول رہے ہیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ابھی ہم لوگ گئے تھے ٹھنڈیانی, تو میری کزنس آئی ہوئی تھی ایک اسلام آباد سے اور ایک کراچی سے, تو ہم نے بڑا انجوائے کیا راستے کو. ہم ہائیسٹ میں گئے تھے, ہم نے ایک ہی گاڑی کروائی تھی بک. تو اس دوران اچھا میرے تو خاموش بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے, سب بول رہے ہوں میں یہ سوچ کے کہ نہیں بھائی میں تو بڑی سمجھدار بنتی ہوں, سب سمجھتے ہیں کہ بہت سمجھدار ہوں, لیکن اور میں خاموش رہوں اس لیے, تو یہ تو بڑا مشکل ہے میرے کہ میں خاموشی سے بیٹھی رہوں. سنتی بھی ہوں دوسروں کو لیکن بولنے کا بھی شوق ہے, تو میں باتیں بھی کر رہی تھی. تو جو میرے بہنوں ہی بڑے وہ کہنے لگے کہ بھائی آج تو مزہ آ گیا کنول کی وجہ سے, کہ اس نے اتنی مزے کی باتیں کی نا کہ سفر میں بہت انجوائے کیا ہم نے. تو یہ ان کو اسی لیے لگ رہا ہے کہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اچھا بولتی ہوں. چور کی داڑھی میں ٹکنے والی بات ہے یہ, تو میرا اشارہ ہے سب کو معلوم ہوتا ہے جہاں آپ بیٹھ کے بولتے ہیں اشارے کہاں ہوتے ہیں آپ کے. تو خیر اب دیکھیں چور کی داڑھی میں ٹکنا, میں نے تو ذکر ہی نہیں کیا ان کا, میں تو جنرل بات کر رہا تھا. آپ ویڈیو دوبارہ دیکھیے گا تو میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا, دیکھ لیجیے گا پھر ہنسی بھی دیکھ لیجیے گا. دیکھیں ہر شخص کو یہ لگتا ہے کہ میری وجہ سے میں جو ہے وہ رونق محفل ہوں. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے, سب کو نہیں بھی لگتا. تو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے نا تو شاید پروگرام ہی نہیں ہوگا, ہم نہیں جائیں گے نا تو شاید پتہ نہیں خراب ماحول ہو جائے گا. بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں یار کیا پہلے جان بوجھ کے نہیں جائیں گے, پھر بعد میں پوچھیں گے یار کوئی میرا پوچھ تو نہیں رہا تھا پروگرام میں کیا ہوا تھا, اور کوئی نیگیٹو بات پتہ چل جائے نا ہم کو خوش ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے, ہر شخص کو لگتا ہے کہ میں اچھا بول رہا ہوں. آپ کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ایکسپریشن سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کہیں وہ بور تو نہیں ہو رہے ہیں, یا آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ سامنے والا بولنے میں انٹرسٹڈ تو نہیں ہے, اس کا کچھ شیئر کرنے کا دل تو نہیں چاہ رہا, کچھ بتانے کا دل تو نہیں چاہ رہا. یہ بات درست ہے کہ انسان کو کم بولنا چاہیے, اور یہ بھی درست ہے کہ جہاں پہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہوں وہاں پہ آپ کو بولنا بھی چاہیے. بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ کے بڑی مزے کی کہانیاں ہوتی ہیں, آپ کی
पोर्टली में बड़ी ज़बरदस्त वाक़यात होते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि नहीं यार मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो मेरी वैल्यू कम होगी। नहीं, बोलने का वैल्यू कम होने से ज़्यादा होने से ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ इस बात से कि आप किस जगह पे कितना बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं और कितना गौर से दूसरे की बात सुन रहे हैं। सिर्फ बोलने में इंटरेस्टेड हैं आप या सुनने में भी इंटरेस्टेड हैं? तो अगर आप ये समझते हैं कि बोलने की वजह से आपकी इज्जत होगी या बोलने की वजह से इज्जत नहीं होगी, तो ये एक एब्सोल्यूट बात नहीं है और ये बिल्कुल दुरुस्त बात भी नहीं है। दुरुस्त बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि कब बोलना है और क्या बोलना है, और ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाले की बात को कितनी तवज्जो से सुनना है। ये पूरा कॉम्बिनेशन है। ऐसा ही तो अगर आपको ये बात बताए कि तुम खामोश रहोगे तो तुम्हें जो है ना लोग बहुत इज्जत देंगे, ये गलत बात है। बल्कि हमें तो बोलने का इतना शौक है, मैं भी बहुत बातें करती हूँ, यही बहुत बातें करते हैं, और जो इनकी एक बहन है सिद्रा, वो भी बहुत बातें करती है। तो जब हम तीनों बैठ जाते हैं ना, तो हम इंतज़ार करते हैं इस बात का कि सामने वाला बंदा अपनी बात के दरमियान सांस कब लेगा। जैसे वो सांस लेने के रुकता है, दूसरा शुरू हो जाता है। और ये होता है कि जब हम बैठते हैं तो बाज़ों का बात करते करते पूरी रात हो जाती है, फजर की अज़ान हो जाती है, तो फिर हम बोलते हैं भाई यार बहुत टाइम हो गया, घर चलते हैं। तो होता है, बाज़ों का आप बोल के एंजॉय करते हैं, बाज़ों का आप सुन के एंजॉय करते हैं। सामने वाले को देखिए वो क्या कर रहा है, वो बोल के एंजॉय कर रहा है या सुन के एंजॉय कर रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन को देखने के बाद तो आप ये, अभी हमने बताया नहीं है किस बात से इज्जत होती है, आपकी वैल्यू होती है, हम ये बता रहे हैं कि गलतफहमी लोगों की क्या होती है, ये गलतफहमी होती है। जी बचिए, अब हम बताएंगे। तो अब हम बताएंगे कि कदर असल में होती किस वजह से है आपकी। देखिए, आपकी कदर जो है वो पैसे की वजह से नहीं होगी, कम बोलने की वजह से नहीं होगी, या कम मिलने की वजह से नहीं होगी, बल्कि आपकी कदर उस वक्त होगी जब आप पहले खुद अपनी कदर करना सीखेंगे। यानी आपके लिए आप खुद इम्पॉर्टेंट हो, आपको ये लगे नहीं मैं तो कुछ हूँ ही नहीं और मेरी तो कोई कदर करता ही नहीं, इतना नेगेटिव रहेंगे तो लोग कैसे कदर करेंगे आपकी। बिल्कुल दुरुस्त बात है। यानी सबसे पहले तो आपको अपनी वैल्यू को खुद समझना चाहिए, अपने बारे में नेगेटिव जुमले बोलना छोड़ दीजिए। बिल्कुल, दिमाग में अपने आप को क्रिटिसाइज करना, खुद पे तनकीद करना, अपनी सिर्फ नेगेटिव बातों को फोकस करना छोड़ दीजिए। ये आपका कॉन्फिडेंस भी खराब करेगा और ये आपकी वैल्यू भी खत्म कर देगा। तो वैल्यू खत्म करने में जो सबसे पहला हाथ होता है वो इस बात का होता है हमारा अपना। बिल्कुल, हम अपने बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें सोचते हैं। तो जब नेगेटिव बातें सोचेंगे, अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, अपने आप को यूजलेस समझेंगे, तो सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करेगा। अपनी इज्जत कीजिए आप। बिल्कुल। दूसरी बात, हाँ, दूसरे नंबर पे अपने जहन से ये निकाल देंगे लोग मेरी कदर किस तरह से करेंगे। अपने कामों को फोकस करना शुरू कर दें। अगर आप अपने काम करना शुरू कर देंगे तो आपकी कदर तो खुद ब खुद हो जाएगी। क्यों चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें? अपने कामों को फोकस करें। यकीन करें, ये एहसास कमतरी की बहुत बड़ी निशानी है कि इंसान इस चक्कर में रहे कि मेरी कदर की जाए। जो लोग ये चाहते हैं ना कि मेरी वैल्यू, मैं तो देखें मीडिया का बंदा हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी मीडिया में जॉब की है, मेरा एमफिल मीडिया के अंदर है। मीडिया का इंसानी जहन पे क्या असर होता है, मीडिया के असरात में मैंने पढ़ा है, मेरा एमफिल इसी टॉपिक पे। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं पहली क्लास में पूछता हूँ कि आप मीडिया में क्यों आए हैं। वो चाहते हैं हम बहुत मशहूर होना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ ये गलत बात जहन से निकाल दीजिए, ये गुनाह है। सही बात है। कोई काम आप इसलिए करें कि आपकी शोहरत हो। आपको मीडिया इंडस्ट्री में सही जहन के साथ आना चाहिए, ये सोच के आना चाहिए कि मैं ऐसा काम करूं जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बिल्कुल, मेरी वजह से मैं ऐसे मैसेजेस सोसाइटी को दूं कि सोसाइटी पहले से बेहतर हो जाए। मेरा मकसद सोसाइटी को बेहतर करना है, अपनी नमूदो नुमाइश नहीं है, मुझे अपनी शोहरत नहीं चाहिए। तो ये बात ज़हन में रख लीजिए कि ये सोचना कि लोग मुझे वैल्यू दें, मुझे इज्जत दें, एक अनएथिकल बात है, गलत बात है और एहसास कमतरी की अलामत है। बिल्कुल। तो तीसरी बात क्या है कि आपकी कदर किस तरह होगी? जब आप वक्त की कदर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने वक्त की कदर करना शुरू कर दी ना, तो लोग भी आपकी कदर करेंगे। सही बात है। यानी कि किस तरह हम देखते हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन ना होने की वजह से, कदर ना करने की वजह से वक्त की, लोग आप ही कदर नहीं करते हैं। बिल्कुल, आपको खड़े खड़े सुना देते हैं कि अच्छा ये कम क्यों नहीं हुआ, इस तरह से क्यों नहीं हुआ। बच्चे कह देते हैं कि आपने ये नहीं किया, आप इस तरह नहीं करती हैं, या शौहर सुना देते हैं, या अगर शौहर वक्त की कदर नहीं कर रहे हैं तो बच्चे, बीवी, ऑफिस में इवन उन्हें सुनने को मिलती है। अगर आप वक्त की कदर करेंगे, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करेंगे, डिसिप्लिन लेकर आएंगे, तो लोग आपके खुद ब खुद कदर करना शुरू कर देंगे। देखिए, असल में लोग उन लोगों की कदर नहीं करते जो कि वक्ती फायदे के चक्कर में रहते हैं, जो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। शॉर्टकट में पढ़ने वालों की इज्जत नहीं होती, कहीं कहीं पे वक्ती तौर पर उनको इंपॉर्टेंस मिल जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंस, बड़ी वैल्यू किनको मिलती है कि जो उन चीज़ों पे काम करते हैं जिनके रिजल्ट बाद में आने।
یعنی مثال کے طور پہ آپ اپنی گروتھ پہ کام کر رہے ہیں, فوراً رزلٹ نہیں آئے گا. آپ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں تو 1 مہینے میں 2 مہینے میں شاید اتنا بڑا رزلٹ نہیں آئے گا, لیکن 1 سال کے بعد آپ کو وہ رزلٹ ملے گا جو خاندان میں شاید کسی اور کو بھی نہیں مل رہا ہو. بالکل. تو ہر معاملے میں ہم جو باتیں کر رہے ہیں, پہلے جو 3 پوائنٹ تھے وہ لوگوں کو وقتی فائدہ تو پہنچا دیتے ہیں, جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ تو مل جاتی ہے, لیکن بڑی ویلیو, بڑی امپورٹنس نہیں ملتی. وہ ان کو ملتی ہے جو ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں, جیسے انہوں نے وقت کے بارے میں بتایا اور باقی چیزوں کے بارے میں بتایا. جی بچیے, نیکسٹ پوائنٹ آپ کا کیا ہے؟ تو اب ہمارا چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے, اور ان تمام پوائنٹس میں سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ لوگ آپ کی اس وقت قدر کرتے ہیں جب آپ لوگوں کے کام آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ اپنے دل سے یہ نکال دیں کہ نہیں بھائی لوگ تو میری قدر کریں, مجھے پوچھیں, کیوں پوچھیں آپ کو, کیوں کریں آپ کی قدر. یعنی جب آپ خود دوسروں کے کام آنا شروع ہو جائیں گے, دوسروں کے احساس کرنے لگ جائیں گے, ان کو درد کو سمجھنا شروع کر دیں گے, تو وہ تو آٹومیٹکلی آپ کو قدر مل جائے گی. اس کوشش میں لوگ رہتے ہیں نا ہماری قدر کی جائے, ہمیں قدر ملے, وہ قدر نہیں ملتی ہے. ہاں, جو دوسروں کا درد سمجھتے ہیں, دوسروں کے کام آتے ہیں, انہیں قدر ملتی ہے. ہمارے سامنے اتنی بڑی بڑی اگزامپلس موجود ہیں ہر جگہ پہ. دنیا میں کسی بڑے آدمی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, وہ اس وجہ سے بڑا ہے کہ اس نے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا, بالکل کنٹریبیوٹ کیا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر لوگوں کو فائدہ پہنچائے کوئی نام کما لیں گے, نہیں کما سکتے, ویلیو نہیں مل سکتی. یہ بات درست ہے کہ جیسے جیسے آپ لوگوں کے لیے کام کریں گے آپ کے دشمن بھی بڑھیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. جب آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ مجھے لوگوں سے بدلہ چاہیے, تو پھر آپ کو اس بات سے بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ لوگ آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہوگا, میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, بس ختم ہو گئی بات. تو جب آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھاتا ہے, ایک حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. اچھا, فائدہ پہنچانے میں لوگ سمجھتے ہیں پیسہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, تو ہم کیسے لوگوں کی مدد کریں. دیکھیں, پیسے سے ہی آپ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں, ایک مورل سپورٹ بھی ہوتی ہے. ایک تھپکی جو ہے نا, کسی کو ہلکا تھپکی دیتے تھے, یہ لوگوں کے کام آ جاتی ہے. ایک انکریجنگ سینٹینس. بالکل. میرے اکثر کئی دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ یار تمہاری وجہ سے ہماری زندگی میں یہ تبدیلی آئی, یہ تبدیلی آئی, تم نے ہمیں بڑا فائدہ پہنچایا. اچھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم تو جب بیٹھتے تھے, اللہ کا شکر ہے شروع سے جہاں بھی ہم بیٹھے ہم نے لوگوں کو امید دلائی ہے, لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ تم کر سکتے ہو, تم زندگی بہتر کر سکتے ہو. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بعد میں مجھے بتایا کرتے تھے کہ یار تمہاری وجہ سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا. ورنہ عام طور پہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسوں سے مدد کر دی تو وہ مدد ہو گئی. پیسوں سے آپ ایک دفعہ مدد کریں گے نا, مورل سپورٹ بعض اوقات اس کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے, جس سے اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں. بالکل. ہماری کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جس پہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ہماری زندگی بدل گئی. ایسے ایسے لوگ ہیں جو طلاق کے اوپر پہنچ چکے تھے, لیکن ہماری ویڈیوز پہ عمل کرنے کے بعد ان کو فائدہ کیا ہوا, انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر کیا, آج ایک زبردست زندگی گزار رہے ہیں, کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. ایسی 1-2 مثالیں نہیں ہیں, ہزاروں الحمدللہ مثالیں ہیں. اب اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, وہ چند ویڈیوز کا ان کو فائدہ کیا ہوا, ان کو فائدہ ہوا, ان کے بچوں کو فائدہ ہوا, ان کی نسلوں کو فائدہ ہوگا. تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پیسوں سے ہی مدد ہوگی, نہیں, آپ کی ان چیزوں سے جو مدد ہوتی ہے وہ بہت بڑی مدد ہوتی ہے. پیسوں سے کر سکتے ہیں, وہ بھی کیجئے, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر ہم آخر میں ایک بات کرتے ہیں کہ ہم پیسوں کے خلاف نہیں ہیں, پیسے کمانا چاہیے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیسے کمانا کس مقصد کے لیے اور کہاں پہ خرچ کرنا ہے. آپ سے 2 سوال ہوں گے نا, کیسے کمائیں, کیسے خرچ کیے, یہ دونوں سوال ذہن میں رکھیے. پیسہ جتنا کمانا ہے کمائیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, لیکن یہ مت سمجھیے عزت پیسوں کی وجہ سے ہوگی, عزت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. تو باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے آخر میں آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری 3 کتابیں ہیں, شکریہ, پرورش, تربیت. اگر آپ انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف آرگنائز ہو, ڈسپلن آئے آپ کی لائف میں, تو آپ ہمارا مائی ڈیلی پلانر آرڈر کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کسی بھی قسم کے مشورے کی ضرورت ہے گھریلو مسائل کی وجہ سے, بچوں کی وجہ سے, تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.